أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے. یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے. عزیز ساتھی اور دوستوں اور بزرگوں، اصلاح عقیدہ کے عنوان سے آج آپ گفتگو سنیں گے. انسان ساری زندگی جو بھی عمل کرتا ہے اسی سالہ زندگی میں، 90 سالہ زندگی میں، 40-50 سال کی زندگی میں، وہ عمل چاہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، خدمت خلق، کسی بھی حوالے سے، اس کا اجر سارے کا سارا عقیدے کی بنیاد پر ہوتا ہے. مسلمان کی زندگی کی، عملی زندگی کی پوری عمارت عقیدے کی بنیاد پر کھڑی ہوتی. صرف عمل کافی نہیں ہوتا. ابو جہل جب حج کا سیزن آتا تھا، حاجیوں کے لیے 100 اونٹ قربان کرتا تھا تاکہ حاجی کھائیں. میٹھے پانی کا انتظام کرتا تھا، خیمے لگواتا تھا تاکہ حاجی گرمی سردی سے محفوظ رہ سکے. کتنا عمدہ کام ہے، لیکن گیا کہاں ہے؟ دوزخ. اور اس کے مقابلے میں ایک موحد آدمی جس کا عقیدہ توحید پر پختہ ہے، وہ اگر ایک مٹھی جو بھی کسی کو صدقہ کرتا ہے اور خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، تو اللہ تعالی اس کا وہ صدقہ قبول کرتا ہے اور اس کو اجر سے نوازتا ہے. تو لہٰذا عمل سے پہلے عقیدے کی اصلاح بہت ضروری ہے. اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اس کے بارے میں دنیا میں پائے جانے والے 2 نظریات. ایک نظریہ محض تخیلات پر مبنی ہے
اور ایک نظریہ وحی الہی پر مبنی ہے۔ جو عقیدہ تخیلات پر مبنی ہے وہ ڈارون کا نظریہ ہے کہ انسان بندر کی اولاد ہے۔ پہلے سب بندر تھے، پھر عجیب عقل دیکھو کہ بیٹھ بیٹھ کے زمین پہ دم گھس گئی۔ ہماری تو بیٹھ بیٹھ کے دم گھس گئی، جو اصل بندر ہیں ان کی دم کیوں نہیں گھستی؟ دم گھس گئی ہے، بال جھڑ گئے ہیں، تو کچھ تھوڑی بہت شکل تبدیل ہو گئی ہے رفتہ رفتہ، اور پھر ہم انسان کہلانے لگے۔ اور ایک وہ نظریہ ہے جو اسلام نے پیش کیا، اور وہ یہ ہے کہ انسان آدم کی اولاد، اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ قرآن کے الفاظ ہیں خلقت بیدی، میں نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ گویا آپ کو اللہ نے اتنی عزت دی ہے کہ آپ کے باپ کو اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ 3 شخصیات ہیں دنیا میں جن کی تخلیق عام فارمولے سے ہٹ کر ہے، ان کا یہ ایک امتیاز ہے۔ ایک آدم علیہ السلام ہے جو ابو البشر ہیں، پہلے انسان ہیں، ان کا نہ باپ ہے نہ ماں، اور پوری کائنات سے اللہ رب العالمین نے مٹی جمع کرائی، اس میں کوئی مٹی کالی، کوئی سفید، کوئی سرخ، کوئی خاکستری، کوئی کنکر والی، کوئی ریت والی، کوئی چکنی، کوئی دلدل والی، کوئی پتھر والی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو انسانوں میں رنگوں کا فرق ہے اسی مٹی کا فرق ہے، مزاج کا فرق ہے اسی مٹی کا فرق ہے۔ نرم مزاج والے نرم مٹی سے، جس کے اندر پتھریلی مٹی کا اثر ہے، وہ انتہائی سخت مزاج، جسے آپ کہتے ہیں جی بڑا سنگ دل آدمی، بڑا سنگ دل آدمی۔ بیٹے کی جوان بیٹے کی میت بھی سامنے پڑی ہو تو اس کو آنسو نہیں آتے، ایک قطرہ بھی آنکھ سے نہیں ٹپکتا، آپ کہتے ہیں بہت سنگ دل آدمی۔ یہ اس مٹی کے اثرات ہوتے۔ پھر دوسری شخصیت حضرت حوا ہے، جس کے ماں باپ کوئی نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کی زندگی میں آدم علیہ السلام موجود ہیں، ان کی کوکھ سے، پسلی سے، سائڈ سے حضرت حوا کا جنم، اور مرد میں سے یہ تخلیق بھی بالکل ایک امتیازی تخلیق تھی۔ تیسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جیسے قرآن نے بھی کہا اِنَّا مَثَلُ عِیسیٰ کَمَثَلِ آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بھی کچھ آدم کے جیسی ہے، ماں ہے لیکن باپ نہیں۔ یہ جو انسانی ارتقاء کا، انسانی زندگی کا، نسل انسانی کے بڑھنے اور پھیلانے کا جو فارمولہ ہے، یہ تینوں شخصیات اس فارمولے میں نہیں آتی۔ یہ اللہ کی قدرت کا شاہکار۔ آدم علیہ السلام کا جب مجسمہ بنایا اور دھوپ پہ ڈال دیا سوکھنے کے لیے، اللہ اکبر، روح پھونکنے سے پہلے پڑا رہا، اور اللہ رب العالمین نے جب اس میں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي،
اللہ کہتا ہے پھر ہم نے اس میں اپنی روح پھونکی. روح پھونکتے ہی آدم علیہ السلام زندہ سلامت کھڑے ہو گئے. 60 ہاتھ کا قد. آپ جب جنت میں جائیں گے نا انشاءاللہ آدم علیہ السلام کے قد کاٹ پر جائیں گے. 60 ہاتھ کے قد. اب آپ اندازہ لگائیے کہ آپ کا سنگل سٹوری محل بھی ہو تو چھت کتنی اونچی ہوگی, کتنی اونچی. 60 ہاتھ کا قد. آدم علیہ السلام جب کھڑے ہوئے, کچھ چیزوں کا علم آدم علیہ السلام کو اللہ نے دیا. یہ جو اشیاء روزمرہ کی ہم استعمال کرتے ہیں, کیونکہ وہ پہلا انسان تھا, اسے تو کچھ معلوم نہیں. گندم کس کام آتی ہے, چاول کس کام آتے ہیں, اس کا نام کیا ہے, یہ درخت کون سا ہے, اس سے کیا کرتے ہیں, اس کے کیا فائدے ہیں. گویا ان کو سارا علم اللہ نے عطا کر دیا. جڑی بوٹیوں کا علم کہہ دیں یا معاشی علم کہہ دیں, جو بھی آپ دل میں آئے اسے علم کا نام آپ دے سکتے ہیں. اور جب فرشتوں سے پوچھا کہ اچھا تم بتاؤ یہ کیا ہے اور کس کام آتا ہے, انہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں. نہ انہوں نے کبھی چاول کھائے, نہ انہوں نے کبھی گندم کی روٹی کھائی, نہ کبھی آم کھایا. ان کو کیا بتا یہ کیا ہے اور کس کام آتے. آدم علیہ السلام سے کہا تو بتا. سیدنا آدم علیہ السلام نے سارے بتا دیے. اب فرشتوں نے جو اعتراض کیا تھا نا کہ تو ایسی مخلوق بنا رہا ہے جو زمین میں خون ریزی کرے گی, اللہ نے اس آدم کی علم کے ذریعے برتری ظاہر کر کے فرشتوں کو سجدے میں ڈال. فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. تخلیق آدم سے پہلے اللہ رب العالمین نے اس راز کو فرشتوں پر ظاہر کیا. میں دنیا میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں, ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. میرے حکم کو دنیا میں نافذ کرنے والا ہوگا. میں حکم جاری کروں گا, وہ اس کی تعمیل کرے گا. انی جاعل فی الارض خلیفہ. فرشتے چونکہ دنیا میں جنات کو دیکھ چکے تھے, یہ آپس میں لڑتے بھی ہیں, خون ریزیاں بھی کرتے ہیں, دنگا فساد بھی برپا کرتے ہیں. فرشتے سمجھ گئے کہ یہ دوسری مخلوق بھی یہی کچھ کرے گی. فوراً کہا تجعل فیہا من یفسد فیہا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. آپ ایسی مخلوق بنانا چاہتے ہیں جو دنیا میں فساد برپا کرے گی, خون ریزیاں کرے گی, قتل و غارت گری کا بازار گرم کرے گی. اگر تجھے اپنی حمد و ثنا درکار ہے, اپنی تسبیح درکار ہے, تو ہم 24 گھنٹے اے الہ العالمین تیری حمد و ثنا میں لگے رہتے ہیں. کچھ فرشتے ایسے رب العالمین نے بنائے, جب سے بنائے قیام میں کھڑے ہیں رب العالمین کے حضور. کچھ فرشتے رب العالمین نے ایسے بنائے جب سے پیدا کیے سجدے میں پڑے ہیں, رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرتے. کچھ فرشتے ایسے بنائے جو ہمہ وقت اللہ رب العالمین کے گھر کا طواف کرتے ہیں, بیت المعمور کا. اور فرمایا اللہ کے رسول نے فرمایا 70,000 فرشتہ روزانہ طواف کرتا ہے, لیکن جو ایک دفعہ طواف کر کے چلا جاتا ہے زندگی میں دوبارہ اس کی پھر باری نہیں آتی. فرشتوں کی تعداد کا اندازہ لگائیے. اللہ رب العالمین سے کہنے لگے الہ العالمین ہم تو تیری تقدیس بیان کرتے ہیں,
پاکی بیان کرتے ہیں، حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، تجھے اور مخلوق کی کیا ضرورت؟ ہم تیری تعریف کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اللہ نے فرمایا اے فرشتو انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ رب العالمین کی نظر بندوں کے پوری کی پوری کائنات کے ماضی پر، حال پر، مستقبل پر ایک جیسی ہوتی ہے۔ مستقبل بھی رب العالمین کے سامنے ایسے ہوتا ہے جیسے ہمارے سامنے حال ہے۔ آج جو چیز ہمارے سامنے ہے، آنے والی چیزیں بھی رب العالمین کے سامنے ایسے ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بنایا، آدم علیہ السلام کو بنایا، فرشتوں کے سامنے پیش کیا، اور جو چیز فرشتے نہیں بتا سکے اللہ نے آدم علیہ السلام سے پوچھا، اے آدم ان کو بتاؤ یہ چیزیں کیا ہیں، ان کے نام کیا ہیں، ان کا استعمال کیا ہے۔ آدم علیہ السلام نے بتایا، فوراً فرشتے اللہ رب العالمین کے حکم سے سجدے میں گر گئے۔ قرآن کہتا ہے فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تمام فرشتے سجدے میں گر گئے اور فوراً کہنے لگے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اے الہ العالمین تو پاک ہے، ہمیں اتنا علم ہے جتنا تو بتائے، اگر تو نہ بتائے تو ہمیں کسی چیز کا علم نہیں، تیرے بتانے سے علم ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو جنتوں کا وارث بنا دیے، حضرت حوا کو بھی جنت کا وارث بنا دیا، لیکن قرآن نے ایک بات کہی، فرمایا وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً۔ ہم نے آدم علیہ السلام سے ان کی بیوی، ان کی جوڑو حضرت حوا کو پیدا کیا، اور پھر ان دونوں کے ملاپ سے پوری کی پوری دنیا بسا ڈالی۔ لیکن پھر یہ بھی بتایا ہم نے عورت کو کیوں بنایا، ہم نے عورت کو کیوں بنایا، فرمایا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، تاکہ آدم علیہ السلام حضرت حوا کے ملاپ سے سکون حاصل کریں۔ یہاں ایک بات خاص طور پر یاد رکھیے، ہمارے گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں، فساد ہوتے ہیں، تنازعات ہوتے ہیں، عورت یہ نہیں سمجھتی کہ شادی کا مقصد کیا ہے، اکثر مرد بھی نہیں سمجھتے شادی کا مقصد کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے اچھی عورت کی خصلت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب خامن اسے دیکھے تو وہ اس کو خوش کرتے، جب خامن اسے دیکھے وہ اس کو خوش کرتے، یعنی اس کے چہرے پر وہ ہر وقت 12 نہ بجے رہیں۔ مرد باہر سے آیا، کما کے تھکا ہارا، محنت مزدوری کر کے تھکا ہارا آیا ہے، وہ سکون کے لیے گھر آیا ہے، اسے بٹھاؤ، ٹھنڈا پانی پلاؤ، اس سے اچھی باتیں کرو، تاکہ وہ جو باہر کے دکھ تکلیف سہے کے آیا ہے اسے بھول جائے۔ یہاں مولویوں کے پاس عورتوں کی لائن لگی ہوگی، کیوں؟ ساری تعویذ لے رہی ہوں گی کہ بس جی ایسا کوئی تعویذ دے دو مولوی صاحب، میرا میاں میرا غلام بن جائے، اور مولوی دے رہے ہوں گے۔ ارے اللہ کے بندے، جب مولویوں کے پاس اگر اتنی طاقت ہوتی نا، پوری دنیا کو اپنا غلام نہ بنا لیتے؟ کبھی تو سوچو نا۔ اور وہ مولوی خود غلام ہوتا ہے اپنی بیوی کا، وہ خود غلام ہوتا ہے، لوگوں کو تعویذ دے رہا کہ جی میرا میاں
میری بات نہیں مانتا، بس ایسا تعویذ دو بس میرے آگے پیچھے پھرتا رہے بس۔ اب دیکھو ذرا سا سوچنے کی بات، اگر عورت اپنے میاں کو غلام بنا لے گی، بیٹھی باتیں کرتی ہیں، سہیلیوں میں بتاتی ہیں کہ جی میں نے تو اپنے میاں کو غلام بنا کے رکھا ہوا ہے۔ اب اگر تیرا میاں تیرا غلام ہے تو تو کس کی بیوی کہلائے گی؟ کس کی بیوی کہلائے گی؟ غلام کی، نوکر کی بیوی۔ اور نوکر کی بیوی ہونا کوئی بڑے عزت اور وقار کی بات نہیں ہے۔ اگر خامند کو بادشاہوں کی طرح رکھے گی، بادشاہ بنا کے رکھے گی، اس کا کہا مانے گی، اس کی بات مانے گی، اسے خوش کرے گی، اسے راضی رکھے گی، تو کس کی بیوی کہلائے گی؟ بادشاہ کی۔ اور بادشاہ کی بیوی کو ہمارے معاشرے میں کیا کہتے ہیں؟ ملکہ۔ اور نوکر کی بیوی کو نوکرانی۔ تو نوکرانی ہونا اچھی بات ہے یا ملکہ ہونا اچھی بات ہے؟ سوچنے کی بات۔ ملکہ ہونا اچھی بات ہے۔ یہ جو دکانداریاں لوگوں نے لگا رکھی ہیں، خدا کے لیے آپ ان چیزوں سے باہر آؤ، ان چیزوں سے باہر آؤ۔ کچھ نہیں ہے کسی کے ہاتھ میں، سب کچھ کرنے کا اختیار اللہ کے پاس۔ اگر آپ نے کسی کو فرما بردار بنانا بھی ہے نا، آپ خود اللہ کے فرما بردار بنے۔ جب اس سے دوستی ہو جائے اس سے درخواست کریں، وہ پھر آپ کی بات مانے گا، ویسا دے گا آپ کو جیسا آپ چاہتے ہیں، یا اس سے بہتر دے گا، لیکن دیتا وہی ہے۔ اس میں آپ یہ عقیدے کی اصلاح کر لیجئے کہ ہم انسان ہیں اور ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم میں بہت سارے وصف رکھے ہیں، اچھے بھی برے بھی، اور ہمیں اختیار بھی دیا ہے، اختیار بھی دے دیا ہے کہ تم چاہے برا کام کرو چاہے اچھا کام کرو، لیکن یہ بتا دیا کہ میں اچھے کام سے راضی ہوتا ہوں، برے کام سے ناراض ہوتا ہوں۔ اچھے کام کا صلہ تمہیں جنت ملے گی، برے کام کا صلہ تمہیں دوزخ ملے گی۔ اپنے انبیاء کے ذریعے ساری باتیں بتا دی۔ پھر یہ انسان دھیرے دھیرے کس طرح، آپ دیکھیں اللہ کی قدرت کا شاہکار دیکھیں، دنیا کے جتنے مصور ہیں وہ ٹھوس چیز پر تصویر بناتے ہیں، لکڑی پر، دیوار پر، پتھر پر، کاغذ پر، کپڑے پر، لیکن آج تک کسی مصور نے پانی پر تصویر نہیں بنائی۔ پھر دنیا کا مصور اس بات کا بھی محتاج ہے، اس کے پاس برش ہو، قلم ہو، کلر ہو، سیاہی ہو، تاکہ وہ اس سے تصویر بنائے۔ پھر وہ اس بات کا بھی محتاج ہے کہ روشنی، اندھیرے میں وہ نہیں بنا سکتی۔ اگر اندھیرے میں بنائے گا نا تو ناک آگے کی جگہ پیچھے لگا دے، سائڈ پہ لگا دے، ناک کی جگہ کان لگا دے گا، لیکن کمال اللہ رب العالمین کے ناموں میں ایک نام المصور ہے، المصور۔ آپ دیکھیں کہ اس نے کیسے خوبصورت مکھڑے بنائے، کیسے خوبصورت مکھڑے بنائے دنیا میں۔ اور پھر صرف مکھڑے ہی نہیں، ایک آنکھ کے اندر اللہ نے کیا ایک ایسی چیز رکھی ہے کہ ایک شخص کے آنکھ کے وہ اندر کے جو دائرے یا جو بھی مرضی کہہ لو، جو لینز ہے، وہ دوسرے کی آنکھ سے میل نہیں کھاتا۔ اسی لیے جب آپ کہیں باہر کا سفر کرتے ہیں تو وہ کیمرے، یہ جو امیگریشن والے ہوتے ہیں جو چیک کرتے ہیں آپ کے پاسپورٹ کو اور آپ کو کہ کیا یہ وہی شخص ہے جس کا یہ پاسپورٹ ہے،
ان کے پاس چھوٹا سا کیمرہ لگا ہوتا، آپ کو اس کے سامنے کھڑا کر دیتے، چشمہ اتروا دیتے، وہ آنکھوں کے لینس چیک کرتے، اربوں خربوں دنیا آئی، ہر ایک کا لینس دوسرے سے مختلف، پھر انگلیوں کے پور، باپ کا، بیٹے کا، بیٹی کا، ماں کا آپس میں میل نہیں کھاتا، حالانکہ بظاہر دیکھا جائے چھوٹے چھوٹے باریک دائرے، اس میں آدمی سوچے گا بھی اس میں کون سا کمال ہے، ایسے 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 دائرے بنا دیے، لیکن اللہ نے یہ جو دائرے بنائے ہیں نا، اربوں خربوں لوگوں کے کسی کے بھی میل نہیں کھاتے آپس میں، سب کے مختلف، اور اللہ نے قرآن میں خاص طور پر کہا ہم نے تمہارے پور بنائے، یعنی اللہ نے ان پوروں کو اپنی قدرت کاملہ کا شاہکار قرار دیا۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، ایک جگہ فرمایا من صلصال من حمأ مسنون، ہم نے انسان کو کھڑکنے والی مٹی سے، جب سوکھ جاتی ہے تو کھڑکتی ہے، اور گارے سے من حمأ مسنون، سڑے ہوئے گارے سے بنایا، جب گندھا ہوا تھا سڑی ہوئی مٹی کی مانند تھا، پھر ہم نے اسے سکھانے کے بعد بجنے والی مٹی بنا دیا۔ اللہ رب العالمین نے اس تخلیق کو کن مراحل سے گزارا، اللہ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، ہم نے انسان کو سب سے پہلے قطرہ پانی میں تبدیل کیا، ساری دنیا کے مصور ٹھوس چیزوں پر تصویریں بنائیں، روشنی میں تصویریں بنائیں، کاغذ قلم کے محتاج ہوں، رنگوں کے محتاج ہوں، لیکن رب العالمین ایسا مصور ہے، ماں کے بطن میں بالکل سیاہ اندھیری کوٹھڑی میں پردوں کے اندر اللہ رب العالمین ایک قطرہ پانی پہ تصویر بناتا ہے، جو بعد میں چلتی بھی ہے، بولتی بھی ہے، سنتی بھی ہے، دیکھتی بھی ہے۔ چنانچہ اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، فرمایا انسان بالکل تو اندھا تھا، ہم نے تجھے بینا بنایا، تو بہرا تھا، ہم نے تجھے سننے والا بنایا، اور تو گونگا تھا، ہم نے تجھے بولنے والا بنایا، ہم نے تجھے بولنے کے لیے زبان کے ساتھ ساتھ صحیح تلفظ ادا کرنے کے لیے 2 ہونٹ بھی ادا کیے۔ یہ سب اللہ رب العالمین نے، یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تو اللہ پر عقیدہ اور یقین کتنا رکھے کہ صرف اگر اپنی ذات پر بھی غور کرے تو اللہ کے احسانات تجھ پر کھلیں گے، پھر تو کس طرح اللہ کا در چھوڑ کر غیر کے آستانے پر، غیر کے دروازے پر تو جا سکتا ہے؟ کیسے جاتا؟ میں نے ایک دفعہ ٹی وی پہ تھوڑا اتنا کہہ دیا تھا، کہنے لگے کہ جی یہ قرآن میں جتنی بھی آیات ہیں نا غیر اللہ کے بارے میں، من دون اللہ کے الفاظ جو آتے ہیں، یہ اللہ کے سوا جو ہوتے ہیں وہ بت ہوتے ہیں، یہ جو ولی اللہ ہوتے ہیں، اولیاء اللہ ہوتے ہیں، یہ تو اللہ کے اپنے ہوتے ہیں، غیر تھوڑی ہوتے ہیں۔ اور تم لوگوں نے جو ہے ساری آیتیں جو ہیں وہ اولیاء اللہ پر، بزرگوں پر فٹ کر دی۔ قرآن نے جو منع کیا وہ شرک ہے جو ہندو کرتے ہیں۔ میں نے کہا یار مجھے بتاؤ ہندو کے شرک میں اور تمہارے شرک میں فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ وہ مورتی کو پتھر میں مورتی بناتے ہیں اور اس کو کھڑا کر کے پوجتے ہیں، اور تم بزرگ کو پتھر میں لٹا کے پوجتے، وہ کھڑا کر کے پوجتے ہیں، تم لیٹے کو پوجتے ہو۔ فرق تو کوئی نہیں، ایک ہی بات، صرف کھڑے اور لیٹے کا فرق۔
تن بدن میں آگ لگ گئی تھی کہ ہمیں جی لاکھوں کروڑوں ہماری آبادی کو دیکھو ہندو بنا دیا، ہم مورتیوں کو پوجتے ہیں، قبر کو سجدے کرنا، مزاروں کو سجدے کرنا، مزاروں کو پوجنا، یہ کیا ہے؟ یہ مورتی ہی کو پوجنا، کوئی فرق نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین یہ چیزیں اس لیے سناتا اور بتاتا ہے کہ انسان تو اپنی حقیقت اور اصلیت پہ غور کر، تو کیا تھا اور ہم نے تجھے اپنے فضل اور کرم سے کیا بنا دیا، تجھے ہم نے کتنی عزت دے دی۔ فرمایا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، دنیا میں انسان پر ایسا زمانہ بھی آ چکا ہے جب انسان کا دنیا میں وجود تو درکنار، دنیا میں تذکرہ تک موجود نہیں تھا۔ لم يكن شيئا مذکورا، دنیا میں انسان کا ذکر تک موجود نہیں تھا، کوئی جانتا نہیں تھا۔ پھر ہم نے انسان کو اس کا تعارف دیا، اس کا نام دیا، تخلیق دی۔ ماں کے بطن میں بھی 40 دن تک نطفے کی شکل میں رکھا، 40 دن تک جمے ہوئے خون کی شکل میں رکھا، پھر 40 دن تک اسے بوٹی بنا دیا۔ اب فرمایا 120 دن کے بعد رب العالمین فرشتے سے حکم کرتا ہے اس میں روح پھونک دے، فرشتہ روح پھونکتا ہے۔ اب وہ ماں کے بطن میں بچے کی حرکت شروع ہو جاتی ہے، حرکت شروع ہو جاتی ہے۔ یہ جو زندگی کے مراحل ہیں سارے وہ طے کرتا ہے۔ ثم انشأناه خلقا آخر، ہم اسے بالکل آخری سٹیج پر تخلیق کے سارے مراحل طے کر کے بوٹی کو ہڈی میں، ہڈی کو پھر گوشت اور پوست میں، پھر خوبصورت حسین و جمیل شکل و صورت میں ہم بنانے کے بعد بالکل آخری مراحل میں دنیا کے سامنے تخلیق کا شاہکار دنیا کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ لوگ لڈو بانٹتے ہیں، بیٹے کی مبارک ہو، پوتے کی مبارک ہو، نواسے کی مبارک ہو، یہ ہم نے عطا کیا۔ لیکن دنیا میں کتنے بدبخت ایسے ہیں، بچہ پیدا ہوا، نام رکھا پیر دتا، یہ پنجاب سائیڈ پر، ملتان سائیڈ پر، اندرون سندھ، یہ اس طرح کچی آبادیوں میں یہ نام چلتے، پیر دتا، پیر بخش، یعنی پیروں نے دیا۔ اب وہ جب پیر دتا مر جائے تو ہر بندہ آ کے جی اللہ کی مرضی، اب نہیں پیر کی مرضی، اللہ کی مرضی، یعنی اللہ تعالیٰ مارتا ہے، پیر دیتے ہیں۔ اچھے کام پیروں کے ذمے اور جو دکھ والے کام ہیں وہ اللہ کے ذمہ دار۔ یہ ہمارے عقائد ہیں۔ خدا کے لیے اپنے عقائد کی اصلاح کیجیے، اپنے عقائد کی اصلاح کیجیے۔ آپ کو اللہ رب العالمین نے دنیا میں بھیجا ہے، ایسے نہیں بھیجا ہے۔ آپ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ آپ کی روزی روٹی ہر چیز کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے۔ آپ کو صرف یہ حکم ہے کہ آپ جستجو کرو، محنت کرو۔ دکان کھول کے بیٹھنا تمہارا کام، گاہک بھیجنا میرا کام، گاہک بھیجنا میرا کام۔ لیکن دروازہ تو کھولو نا دکان کا۔ اللہ پر توکل ایسے نہیں ہوتا کہ بندہ دکان ہی نہ کھولے، مزدوری پہ ہی نہ جائے۔ بھی اللہ نے کہا ہے کہ روزی کا ذمہ اللہ نے اپنے اوپر لیا ہے، وہ تو گھر بیٹھے بھی دے دے گا، گھر بیٹھے بھی دیتا ہے، لیکن معذوروں کو، گھر بیٹھے بھی دیتا ہے لیکن معذوروں کو۔ اللہ نے جب آپ کو ہاتھ پاؤں کی سلامتی عطا کی ہے تو آپ حرکت میں لا، ان کو استعمال کر، پھر اللہ رب العالمین سے مانگ۔ اللہ رب العالمین دیکھیں کیسے دیتا ہے، کیسے دیتا ہے۔ آپ دنگ رہ جائیں گے، آپ کو خبر بھی نہ ہوگی کہ اللہ نے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب،
جو بندہ اللہ سے ڈر جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے ایسے روزی کے کھول دیتا ہے، ایسے ایسے راستے کھول دیتا ہے کہ جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ میری روزی یہاں سے بھی مل سکتی، اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ روزی کا سامان۔ آپ کے لیے دنیا اگر ایک دروازہ روزی کا بند کرتی ہے، اللہ تعالیٰ 10 دروازے اور کھول دیتا ہے۔ دنیا سے کبھی امید نہ رکھیں، ہمیشہ اللہ سے امید رکھیں، وہی آپ کے بگڑے کام سب کچھ وہی کرنے والا، وہی دینے والا، وہی نوازنے والا۔ فرمایا ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ آخری مراحل میں لا کر دنیا کے سامنے ہم جب اس انسانی تخلیق کا جو شاہکار ہے ہم اسے پیش کرتے ہیں، اللہ رب العالمین برکت والا ہے جو اتنے خوبصورت مکھڑے بناتا ہے، بہت بابرکت۔ تو اللہ رب العالمین نے جب آپ کو یہ ساری نعمتیں عطا کی ہیں اور دنیا میں آپ کو یہ بھی دکھایا، دیکھو کس طرح اللہ نے سمجھایا کہ کتنی متضاد چیزیں اللہ نے دنیا میں بتلائیں۔ فرمایا آپ کو آنکھ کی سلامتی عطا کرنے کے بعد دنیا میں کتنے نابینے پیدا کر دیے تاکہ آپ کو آنکھ جیسی نعمت کی قدر معلوم ہو۔ آپ کو زبان کی گویائی عطا کرنے کے بعد دنیا میں کتنے گونگے پیدا کر دیے تاکہ آپ کو زبان جیسی نعمت کی قدر معلوم ہو۔ کانوں کی سنوائی عطا کرنے کے بعد دنیا میں کتنے بہرے پیدا کر دیے تاکہ آپ کو کان جیسی نعمت کی قدر معلوم ہو۔ آپ کو دماغ کی صلاحیتیں عطا کرنے کے بعد دنیا میں کتنے فاتر العقل، مجنون، پاگل اور دیوانے بھی پیدا کر دیے تاکہ آپ کو دماغ جیسی نعمت کی قدر معلوم ہو۔ ہاتھ اور پاؤں کی سلامتی عطا کرنے کے بعد دنیا میں کتنے لنگڑے، لولے اور اپاہج بھی پیدا کر دیے تاکہ آپ کو ہاتھ پاؤں کی سلامتی کی قدر معلوم ہو۔ آپ کو شباب جوانی عطا کرنے کے بعد دنیا میں کمر جھکے لاٹھی کے سہارے چلنے والے بوڑھے بھی پیدا کر دیے تاکہ آپ کو جوانی کی قدر معلوم ہو۔ آپ کو صحت و تندرستی عطا کرنے کے بعد بستر مرگ پر علالت کی صورت میں، بیماری کی صورت میں ایڑیاں رگڑ کر زندگی گزارنے والے بیمار بھی پیدا کر دیے تاکہ آپ کو صحت جیسی نعمت کی قدر معلوم ہو۔ اللہ رب العالمین نے ساری چیزیں عطا کر دی۔ دنیا میں دونوں متضاد چیزیں بھی اللہ رب العالمین نے دکھا دی۔ آپ کو اولاد جیسی نعمت عطا کرنے کے بعد، آپ کو دنیا میں اولاد جیسی نعمت دینے کے بعد دنیا میں کتنے بے اولاد بھی پیدا کر دیے تاکہ آپ کو اولاد جیسی نعمت کی قدر معلوم ہو۔ آپ کے سروں پر ماں باپ کا سایہ قائم رکھنے کے بعد دنیا میں کتنے یتیم بھی مارے جو پھرتے ہیں، اللہ نے وہ بھی پیدا کر دیے تاکہ آپ کو ماں باپ کے سائے کی قدر معلوم ہو۔ اللہ رب العالمین نے سب چیزیں دکھائی ہیں تاکہ ہماری آنکھیں کھلیں اور اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی قدر کریں۔ تو سب سے پہلی بات آپ اپنے بارے میں یہ ایک نقطہ نظر دیکھیے، عقیدے کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک قسم ہے جو انسان پڑھ لکھ کر، کسی سے سن کر یا اپنی سوچ سے اجتہاد کر کے کسی چیز کے بارے میں کوئی نظریہ قائم کرتا ہے، اور ایک وہ عقیدہ ہے جو بذریعہ وحی ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ اس میں جو اتھینٹک اور مستند، جو صحیح ترین نظریہ ہے وہ وہی ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے بذریعہ وحی ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ ہماری سوچ بدلتی رہتی ہے، فکر بدلتی رہتی ہے، حالات کے ساتھ انسان کی سوچ بھی بدل جاتی ہے، نظریے بدلتے رہتے ہیں، لیکن جو وحی الہی سے معلوم ہوگا وہ بالکل آخری نتیجہ۔
وہ بالکل آخری بات ہوگی، اس میں کوئی رد و بدل نہیں۔ تھوڑی سی میں چاہ رہا تھا کرنٹ گفتگو بھی ہو۔ جس طرح ملک کے حالات اس وقت چل رہے ہیں، تقریباً سارے صوبے ہی بارشوں اور سیلاب وغیرہ کے نقصان میں مبتلا ہے، تو آپ بحیثیت مسلمان، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کے جو عزیز، جو رشتہ دار جہاں جہاں جس صوبے میں بھی رہتے ہیں اور آپ کو اللہ رب العالمین نے ادھر محفوظ رکھا ہوا ہے، تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ ان کی مدد کریں، کس بھی ذریعے سے، یہ آپ پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ وقت آپ پر نہ لائے کہ آپ بھی اس طرح سڑکوں پر آ جائیں۔ ایسے حالات ہیں کہ یقین مانیے تصویریں دیکھی نہیں جاتی، ان لوگوں کے حالات سنے نہیں جاتے کہ جب وہ لوگ بیان کرتے ہیں اور کس طرح قسم پرسی کی حالت میں ہیں۔ آپ اپنے عزیزوں کا خیال رکھیں، اپنے اعزاء کا خیال رکھیں، اور اس مد میں اگر اللہ نے آپ کو صاحب نصاب بنایا ہے تو اس مد میں آپ زکوٰۃ کی رقم کو بھی خرچ کر سکتے ہیں۔ دوسری اور آخری بات یہ کہ ایک ہے جمعہ پڑھنا، اور ایک یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے رجسٹر میں جمعہ پڑھنے والوں کا نام ہونا، یہ دو الگ باتیں۔ جمعہ پڑھنا تو یہ ہوتا ہے کہ خطبہ ختم ہونے کو آیا اور 1-2 منٹ نماز کھڑی ہونے کو رہتے ہیں تو آپ آ گئے۔ رجسٹر میں نام کب ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جو مسجد کا گیٹ ہوتا ہے اس گیٹ پر فرشتے رجسٹر لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں، جو آتا جاتا ہے اس کے نام لکھتے جاتے ہیں۔ جو سب سے پہلے آتا ہے اسے اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب بھی ملتا ہے، پھر گائے کا، پھر بکری کا، پھر مرغی کا، پھر انڈے کا صدقہ کرنے کا، یعنی اس کا بتدریج ثواب کم ہوتا چلا جاتا ہے، لیکن رجسٹر میں نام ہوتا ہے۔ جب تک خطیب منبر پر نہیں بیٹھتا اور جب تک اذان نہیں ہوتی، اور جب خطیب منبر پہ بیٹھ جاتا ہے اور مؤذن اذان دیتا ہے، تب فرمایا فرشتے فوراً اپنا رجسٹر قلم بند کرتے ہیں اور وہ بھی مسجد میں آ کر خطبہ سننے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد جتنے لوگ آئے ان فرشتوں کو پتہ ہی نہیں کون آیا کون گیا۔ اس رجسٹر میں پھر ان کا نام نہیں ہوتا۔ جمعہ تو آپ نے پڑھا لیکن حاضری رجسٹر میں آپ کی حاضری نہیں لگی، حاضری رجسٹر میں آپ غیر حاضر ہیں، جمعہ پڑھا آپ نے۔ جب وہ رجسٹر اللہ کے پاس جائے گا، ہر جمعے لیٹ آنے والے کا، خطبہ نہ سننے والے کا، صرف نماز پڑھنے والے کا اس رجسٹر میں نام نہیں ہوگا۔ تو پھر بتائیے ہم نے کیا کمایا؟ دکان تو آپ نے بند کی، نہائے بھی، کپڑے بھی بدلے، خوشبو بھی لگائی، اور رجسٹر اللہ کے رجسٹر میں غیر حاضر ہیں تو نادرا کے رجسٹر تو وہاں نہیں چلتے نا، اللہ کے رجسٹر میں حاضری چاہیے، اور اس کے خطیب کے منبر پہ چڑھنے سے پہلے مسجد میں ہونا ضروری ہے۔ آپ گیٹ پار کر جائیں خطیب کے بیٹھنے سے پہلے، پھر بھلے آپ وضو کرتے رہیں، اس رجسٹر میں نام آپ کا آ جائے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس پر عمل کریں گے تاکہ ہمیں جمعہ کا بھی پورا ثواب ملے، اونٹ کی قربانی کا ثواب ملے، اور رجسٹر میں ہمارا نام بھی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔